المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية ولا أعدائهم الأولين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على دعا پروردگار عالم سادات اعظام کی یہ صفحہ عذاب میں بارگاہ مقدس میں قبول و سمائے جناب پیر سید حسن مجتبی شاہ اور ان کے جتنے بھائی معاونین منتظمین مجھ سمیت کسی بھی طرح سے اس پاک ذکر میں نوکری کر رہے ہیں مالک سب کی ڈیوٹی قبول فرمائے اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے ایک خصوصی دعا ہے آپ سے گزارش ہے میرے تمام بھائی میری تمام بہنیں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے جو مومن شیعہ سنی بھائی اس آواز کو سن رہا ہے کسی بھی حالت میں ہو وہ ضرور آمین کہے میرے اللہ کائنات کی سب سے افضل پاک سیدزادی کی توقیر کے صدقے میں حسین پاک کی پاک اماں کی نالین کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا امام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ پاک سیدہ طاہرہ ہم سب پہ راضی ہو جائے تھوڑی سی ترتیب کا تھوڑا ایشو بن رہا ہے یا تو مجھے بھی اجازت دیں کہ میں مائک لے کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہوں یا پھر کوئی اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ سارے جیسے با جماعت نماز میں آپ کو پتہ ہے ایک ترتیب سے بیٹھا جائے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے تو مجلس حسین بھی نماز سے کم نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ نہیں میرے سامنے نظر اللہ نیاز حسین آ جائیں گے تھوڑا سا تکلیف کریں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے میری مراد بزرگوں سے نہیں ہے بزرگ سید اپنے جگہ بیٹھے رہیں بے شک ہاں جی مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے اچھا آ جائیں گے انشاءاللہ آ جائیں گے اللہ صلی اللہ علیہ محمد جی شاہ جی فرما رہے ہیں کہ جو بھائی باہر ہیں گلی میں وہ بھی آ جائیں انشاءاللہ وہ چائے پی رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں گے انشاءاللہ میرے بعد پھر زیادہ بہتر لوگ پڑھنے والے ہیں وہ ان کو سن لیں گے یہ تو باری باری ہوتی ہے نا جی تو کچھ چھوٹے ذاکر ہوتے ہیں جن کے باری میں تھوڑا سا وقفہ ہو جاتا ہے تو میں وہی ہوں سیدوں کا سب سے چھوٹا خادم ہوں میں اجازت ہے میں بات شروع کروں گا مولا پائنتر پاک آپ کو سلامت رکھے جب میں تقریباً 4-5 سال سے صدات کی یہ نوکری کر رہا ہوں اسی جگہ پہ تو تقریباً ہر سال میں ذاکر صاحب 4 سے 5 یا بالکل اذان کے راؤنڈ بورڈ پڑھتا ہوں اس سال میں نے ریکویسٹ کی شاہ جی سے کہ میں نے پنڈی بٹیاں پہنچنا ہے تو مہربانی کیجئے تو مالک ان کو سلامت رکھے انہوں نے میرا ترلا مان لیا جی اس سال بالکل تیاری ہے بات شروع ہو جائے ایسی ذات کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ جس ذات کا ذاکر صرف اللہ ہے بھائی جان آپ بالکل فرنٹ پہ بیٹھے ہیں آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں جمعہ کلام میں آیا ہوں میں نے صدات کی نوکری کی ہو اور یہاں سے میں مایوس چلا جاؤں ایسا ہوا ہی کبھی نہیں کیونکہ یہاں جب بھی ذاکر صاحب علمی صحیح بات کی جائے اوقات سے زیادہ دعا ملتی ہے ذاکر صاحب پہلا فکرہ میں نے ایسا کہنا ہے ہو نہیں سکتا کہ بندے کے دل میں کعبے کی طرح علی ہو اور وہ زیغہ مجتبی کا جملہ کھا جائے غازی شہنشاہ کے علموں کی قسم کون ہے سیدہ جس کی منگنی کو قرآن معراج کہے اسے بطول کہے شاہ جی اللہ آپ کا ہاتھ سلامت رکھے مولا پائنتر پاک آپ کو سلام بڑی مہربانی بہت شکریہ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے میری مجلس میں کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں معصوم بچے معصوم سے مراد 15 سال سے نیچے والے تو یہ ظاہر ہے اسکول بھی جاتے ہیں بیٹا اسکول جاتا ہے نا جو بچے بیٹھے ہیں اسکول جاتا ہے نا بیٹا کچھ بچے جب ہم آ رہے تھے تو وہ وردی میں اور وہ آ رہے تھے
بیگ ان کے پاس تھے، یہاں سے کافی دور سے آ رہے تھے، تو کچھ بچے یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں، تو ان تک بھی پیغام پہنچ جائے۔ چھوٹے بچوں، جی استاد جی بیٹا کل اسکول نہیں آنا، کل چھٹی ہے۔ سر جی کل سنڈے ہے، اتوار ہے؟ نہیں۔ سر جی چھوٹی عید ہے؟ نہیں۔ سر بڑی عید ہے؟ نہیں۔ سر 14 اگست ہے؟ نہیں۔ سر 9 نومبر ہے؟ نہیں۔ سر 25 دسمبر ہے؟ نہیں۔ سر 23 مارچ ہے؟ سر چھٹی کیسی؟ اور بیٹا تمہیں نہیں پتہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آج کی شب معراج ہے، مسجد پہ چراغاں ہوگا، لائٹنگ ہوگی، پھر ہم ساری رات شبینے تلاوتیں اور نوافل پڑھیں گے، عبادت خدا کریں گے اور ساری رات جاگنی، ویسے کل سو جائیں گے۔ مولوی صاحب نمازیں پڑھنا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت ثواب ہے، شبینے ثواب ہے، لیکن مولوی صاحب، ذاکر صاحب میرے لئے کہہ رہے، مولوی صاحب مہربانی کیجئے، عبادت کی آڑ میں لوگوں کو بغض علی نہ سنا، سچ کیوں نہیں بتاتا؟ اللہ نے کہا تھا میرے حبیب کائنات کو سلا رہا ہوں، تجھے بلا رہا ہوں، کام صرف ایک ہی ہے، مجھے تیری زہرا کا رشتہ اپنے علی سے طے کرنا ہے۔ بھائی مالک زمانہ، بابا جی خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے، میرے بزرگ یہاں نوجوانوں سے بہتر بولتے ہیں جی۔ بیٹا مہربانی، بہت شکریہ جناب، کل قرآن حیدری، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ جی مہربانی، بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی اس لیے میں نے کہا یہ نچوڑ تھا، کیونکہ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جملہ جو میرا ہے یہ نچوڑ ہے، یہ کئی کتابوں کا نچوڑ ہے کہ جس کی منگنی کو قرآن معراج کہے۔ یہ جملہ چھوٹا نہیں تھا، یہ بہت بڑا جملہ ہے، لیکن ہے یہ اس 2 ٹکے کے ذاکر کا، یہ سیدوں کا جو سب سے چھوٹا خادم اس کا ہے۔ اب جو اگلا جملہ ہے یہ میرا نہیں ہے بھائی جان، ذاکر صاحب یہ جملہ ہے حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سنی عالم دین کا جملہ ہو سیدوں کی شان میں اور سید اور شیعہ چپ کر جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ چونکہ بڑے لوگ ہیں ان کا جملہ بڑا ہے، وہ جملہ میرا تھا پہلا، وہ ذرا چھوٹا تھا، اور یہ بڑے لوگوں کا بڑا جملہ ہے، مجھے خود بڑا مزہ آیا تھا، انشاءاللہ آپ کو بھی آئے گا۔ حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری شاہ جی وہ فرماتے ہیں وہ بطول ہے جس کی شادی کے لیے شادی حال ہی عرش بری ہو۔ بابا جی مہربانی، بابا جی خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سید آپ گواہ ہیں اس چیز کے، میرے بھائی ذاکر صاحب بیٹھے ہوئے یہ گواہ ہیں کہ میری عادت ہے کہ میں 5 منٹ پڑھوں یا 5 گھنٹے، نہ تو میں سا لینا، اگر تو میں محسوس میں کروں گا کہ اگر آپ کی آواز تھوڑی ہو گئی پھر جانے یا جلدی سلام کر جائیں گے، ورنہ پھر میں تو پوری نوکری کرنے کے موڈ میں کھڑا ہوں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جس کی شادی کے لیے بھائی جان سدا جیو، جس کی شادی کے لیے چھوٹے پتر شادی حال ہی عرش بری ہو، عرش بری پہ شادی ہوئی تھی، عرش بری پہ۔ ذاکر صاحب پہلا فکرہ دل پہ ہاتھ رکھیے اور دھمک کو برداشت کیجئے، اگر سارے دن کی تھکن دشمن علی دشمن سادات کے گھر نہ جائے تو میں نے سیدوں کے قدم چومے کیوں ہیں؟ اتنا بڑا فکرہ کہنے لگا ہوں، پروردگار نے خود نکاح پڑھا تھا، تیری میری بیٹی کا نکاح مولوی پڑھتا ہے۔ بھائی جان مہربانی، بھائی جان مہربانی، بیٹا میرے ساتھ دیجئے، پتر چھوٹے نوجوانوں آپ کا حق بنتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ جمعہ کلام میں جتنے بزرگ ہیں وہ اتنا اچھا بول رہے ہیں، اور نوجوان جو بچے ہیں یہ شاید جھجک محسوس کر رہے ہیں۔ بیٹا جھجکنا نہیں چاہیے، یہ زبان ملی ہی اس لیے ہے کہ محمد و آل محمد کی شان میں بولا جائے بیٹا، اور اس کا کوئی کام ہے ہی نہیں، اللہ نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ 14 کی شان میں اس آواز کو اس زبان کو استعمال کیا جائے۔ میرے عزیزوں میں کی پہنا، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے نکاح پڑھا تھا۔ زیغ مجتبائی آپ کا وہ خادم ہے جو جیسے مجلس پڑھتا ہے ویسے مجھے نکاح کے جنازے کے طلاق کے حکام آتے ہیں، میں نے 15 سال فقہ پڑھی ہوئی ہے۔ اب جب مجھے سید کہتے ہیں مولوی صاحب نکاح پڑھنا ہے، ساڑھی بچی دی شادی ہے، یا کوئی مومن کہتا ہے مولوی صاحب آؤ جی، جاتے ہیں، جیسے ہم یہ نوکری کر رہے ہیں ویسے وہ نوکری بھی کرتے ہیں، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جا کے کہتے ہیں اے بی بی، بہن، بیٹی، یا اگر سید ہو تو ہم کہتے ہیں مرشد زادی، فلاں شاہ صاحب سے، فلاں سید سے اتنے حق المہر میں میں وکیل بنتے ہوئے فقہ صادق کے مطابق اے سید زادی اس سید سے آپ کا نکاح پڑھنے لگا ہوں، کیا آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے؟ جب تک یہ اجازت نہ ہو بھائی جان نکاح ہوتا نہیں۔ اور تجھے سمجھ نہیں آئی، وہ کائنات جس سے اجازت لے اسے خدا کہتے ہیں، اور اللہ جس سے اجازت لے۔ بھائی جان مہربانی، بھائی جان مہربانی، بابا جی مہربانی، بابا جی بہت شکریہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جی شاہ جی دعا فرما رہے ہیں خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جس کا نکاح خان، بابا جی مہربانی، بھائی جان جس کا نکاح خان اللہ ہو، جب میں پڑھ کے چلا جاؤں گا پھر میرے بزرگوں سے پوچھنا کہ اے لفظ چھوٹے سن، ویسے تو آپ کو پتا ہے سیدوں کی شان کا ہر لفظ ہی بڑا ہوتا ہے،
لیکن میں واقعی ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو بہت بڑے ہیں، اور بچے نوجوان بعد میں کہیں گے پڑھ کے ٹر گیا ہے۔ بزرگوں سے پوچھئے ان الفاظ کی قدر کیا ہے۔ جس کا نکاح خان خدا ہو، جس کے شادی حال کے لیے اللہ عرش بری کو سلیکٹ کرے۔ اب ذرا نکاح کی کاروائی سنیے اور جگر پہ ہاتھ رکھیے۔ یہ ہے میری مجلس کا پہلا جملہ۔ ذاکر صاحب یہ ساری ابھی آپ پڑھیں گے میرے بعد، آپ تمہید کریں گے، پھر آپ کہیں گے اٹھو بھائی سوزی ہو، ہوں میں ٹھان لگا جی، میں سوزی ٹھان لگا۔ بھائی جان سوزی ہو تو ٹھائی دینا جو ذاکر ٹھیک ٹھاک تمہید زمین گول کر لیندہ ہے۔ زمین گول ہو گئی، اب پہلا جملہ کہنے لگا ہوں۔ اللہ کہا سیدہ جی مالک، فرمایا میں تیرا نکاح پڑھنے لگا ہوں علی سے، میں آپ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں پڑھنے لگا ہوں علی سے، اجازت ہے پڑھوں؟ پاک بی بی نے کہا تو خالق بھی ہے مالک بھی ہے، جیسے تیری مرضی، جیسے تیری مرضی۔ کہا سیدہ حق المہر بتا۔ کہا مالک میں حق المہر مانگوں؟ فرمایا ہاں۔ کہا مالک بابا میرا سید الانبیاء جس سے شادی کر رہا ہے وہ سید الاوصیاء، جو 2 پتر مجھے دے گا وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، میں آپ سیدۃ النساء۔ مالک جب کائنات کی ہر عزت میری گود میں پہلے سے موجود ہے، بطول مانگے بھی تو کیا مانگے؟ فرمایا زہرا بات تیری بالکل برحق ہے، لیکن ہم نے تیری جوتی کے نیچے سے شریعت کو جاری کرنا ہے۔ آج اگر تو حق المہر لے گی، کل آخر حوا کی آخری بیٹی اپنے شوہر سے بوقت نکاح حق المہر کی ڈیمانڈ کرے گی، اور تیرے قدموں کے صدقے میں ہم نے شریعت کو جاری کرنا ہے۔ اس لیے میں اللہ اللہ ہو کے حکم دیتا ہوں مانگ۔ کہا مالک پھر اگر بطول مانگے تو ملے گا؟ فرمایا زہرا میں اللہ اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جو مانگے ملے گا۔ میری بات شیعہ سنی کتابوں سے غلط ہو میرا قتل معاف، ورنہ مجھے نہیں پتا کہ مجمع چھوٹا ہے، داد آپ کی منبر تک آنے چاہیے۔ پاک سیدہ نے کہا مالک پھر سن، جو بھی میرے شوہر کا کلمہ ولایت علی جن ولی اللہ اپنے دل سے پڑھے اس پہ جہنم حرام کر، یہی بطول کا حق المہر ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہر سال میں آپ کی یہاں زیارت کرتا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بھائی جان مہربانی۔ مالک آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ سرکار توجہ ہے جناب کی۔ بھائی جان نکاح خان خدا ہے، شادی حال عرش بری ہے۔ اگلا فکرہ سنا جی۔ ابھی میں نے پہلا فکرہ میرا تھا کیا کہ جس کی منگنی کو قرآن معراج کہے وہ بتو۔ اگلا فکرہ میں نے نام لیا ہے ڈاکٹر صاحب کا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، لائیو بھی جا رہا ہے۔ ناخن برابر شک نکلے جو چور کی سزا میری۔ اگلا فکرہ حد درجے کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بچپن میں طالب علم تھا، ینگ تھا، نوجوان تھا، پھر میں جوان ہو گیا، پھر میں پڑھ پڑھ کے بڈھا ہو گیا، میری داڑھی چٹی ہو گئی، پھر میں ڈاکٹر بن گیا بغداد یونیورسٹی کا۔ پھر کہتے ہیں مجھے یہ سمجھنا آئی کہ اللہ نے علی کو کعبے کی دیوار پھاڑ کے 13 رجب کو سینٹر آف دا کعبہ نازل کیا کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہاں تب سمجھ آئی جب علی مولا کی شادی ہونے، میرے لئے دیکھا جی، جب علی مولا بابا جی جب علی مولا کی شادی ہونے لگی اتنا، تب مجھے سمجھ آئی چونکہ دولن ہے نبیوں کے نبی کی گھر کی، اس لیے دولہ کم از کم وہ ہو جو اللہ کے گھر کا ہو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں آپ کے قدم چوم کے، آپ ہیں سنیوں کے بہت بڑے عالم دین اور میں ہوں شیعوں کا سب سے چھوٹا خادم، سادات کا سب سے چھوٹا نوکر۔ اب میں سوال کروں، اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے کہا کہ اللہ نے علی کو سینٹر آف دا کعبہ، میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں میرے پیر آ رہا بابا اکمل شاہ جی، بادشاہ جی جیسے بیٹھیں گے پھر میں اگلا جملہ بڑھاؤں گا ان کی اجازت سے۔ بابا جی بسم اللہ۔ سرکار بابا جی اجازت ہے؟ بابا جی آپ کے آنے سے پہلے صرف ایک لفظ کہا تھا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے شاہ جی علی کو کعبے میں اس لیے بھیجا تاکہ علی مولا محمد کے داماد بن سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر گل تو مک گئی نا، گل مک گئی، اس کا مطلب ہے آپ کی نگاہ میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی سے شادی کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ولادت کعبہ میں ہو اور جمعہ لو سرج کو۔ ڈاکٹر صاحب اب باتیں دو ہیں، یا بیٹی ایک مان لو یا کعبے 4 لو۔ بابا جی مہربانی، بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔
داد میرے لیے ہے وہ شاہ جی بہت بڑی ہے، نعرہ نبیوں کے مشکل کشا کے لیے اور وہ چھوٹا ہے، انہیں نہ کرو 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ بادشاہ آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے۔ بابا جی بسم اللہ، بابا جی نکاح خان خدا ہے۔ کوئی ایسی ہستی ہے کائنات میں؟ بابا جی پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جس کا نکاح پڑھنے والا اللہ ہو؟ خدا کی قسم ایک ہی ہے، وہ حسین کی ماں ہے۔ ایسی شان۔ اچھا میں ایک بات کرتا ہوں، یہ بات اب میں کر رہا ہوں، اب ڈاکٹر صاحب کو ملا نہیں ہے۔ نکاح کہاں ہوا تھا؟ ایک بار اونچی آنکھوں، 1.25 لاکھ نبی، کتنے جی؟ آپ کو پتا ہے 1.25 لاکھ نبی ہمارے نبی کو کیا مانتے ہیں؟ سردار۔ ساڑھی زبان چ پیر۔ آج جڑا سیدہ دا نانا ہے نا، یہ نبیاں دا پیر ہے۔ بابا جی لوگ کہتے ہیں شاموں نو پیر کیوں آندے ہو؟ دسنا پیا۔ آج جڑے سید نے نا، انہاں دا نانا 1.25 لاکھ نبیاں دا پیر ہے۔ تھوڑے جے بندے نہیں کر دو، باقیوں نو شک ہے۔ میں پھر جملہ آتا نا، ہلکا جا من لگ رہا ہے چاچا جی، میں پیانا جڑا سیداں دا پاک نانا ہے نا، یہ نبیاں دا پیر ہے۔ یہ جدوں کسے بابا جی میں تو صدقے جاواں ایتھے ہی آن لگا سا امت شہید آ جے بابا جی، تاں میں کیا سی ایتھے ہی آن لگا، انہیں پہلو پڑھ دیتا ہے، ہن میں بھی تو کچھ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اس جو اسی پڑھنے ہیں یہ اساں بابا جی کو سکھیا، انہوں نے دعا صدقہ ہے، اللہ انہوں سلامت رکھے۔ ذرا سر چکیا جی۔ ہن جو بابا جی نے آکھیا ہے نا، یہ بابا جی جڑی آیت پڑھی ہے نا، ایک قرآن چ 2 جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ بابا جی دا جڑا تلاوت دا عنوان ہے یہ سورہ نحل ہے، 16واں سورہ۔ ہن جو بابا جی نے قرآن پڑھ کے دسیا نا، میں تانوں اپنی زبان دسن لگا، نبیوں کا پیر ہے مصطفیٰ۔ تے جدوں پیر دی بیٹی دی شادی ہوندی ہے نا، کوئی مرید چول ورتاندا ہوندا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور صدقے جاواں جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہے، جنہوں سمجھ آئی یار اس کا ہاتھ و فضا میں ہے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ بابا جی مہربانی، مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ جی بہت شکریہ۔ سید پاک بابا جی مہربانی، بابا جی میں ذرا وہ بڑے بندے ہیں، ان کی بات بڑی ہوتی ہے، ذرا میں سادگی سے بات کرتا ہوں۔ وہ یہ ترجمہ شاہ جی کی ہی آیت کا ہے، وہی ترجمہ ہے کہ خدا کی عظمت کی قسم، جب میرے مولا علی کی بارات آ رہی تھی نا، پائنتن پاک کی قسم، کہیں نوکری موسیٰ کر رہے تھے، کہیں نوکری عیسیٰ کر رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پیران دی تھی۔ یہ جس کے دل میں بغض علی ہونا، اندھیرے شیعہ نہیں، 1.25 لاکھ نبی اس پہ لعنت کر کے کہتے ہیں، شرم نہیں ہوندی؟ ساڑھے پیر دے جوائی نہ بغض رکھے۔ ہائے ہائے، میں صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بابا جی جس کی منگنی کو قرآن معراج کہے وہ بطور، جس کی شادی کے لیے شادی حال عرشیں بری ہو وہ بطور۔ ان کریے کی آپ بار بار ساؤنڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 2-4 علمی باتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جائیں سادات پاک کی دعاؤں کو صدقے میں۔ شاہ جی بابا جی جب بھی، بھائی جان توجہ رکھا جی، یہ ساری تمہید ہے، میں قرآن شروع کرنے لگا ہوں۔ جب بھی ہم نے منبر سادات پر جب بھی سیدوں کی جدہ کا قصیدہ پڑھا، شاہ جی میں بڑے دھیان نہ گل کر لگا، حالانکہ دھوپ سیدھی پیندی ہے، پھر بھی دھیان نہ گل کر لگا، جب بھی ہم نے حسین پاک کی پاک اماں کا قصیدہ شروع کیا، محلے کی مسجد کا مائک آن ہوتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے، مریم بھی بطول تھی۔ کون حرام زادہ ہے جو اس بات کا منکر ہے؟ اتنی کمال کی ذات، طیبہ و طاہرہ، عیسیٰ جیسے اولِ العظم روح اللہ کلمت اللہ کی ماں، اتنی بڑی ذات، اے انگوٹھی ہے تے اے پردہ ہے، اے انج مفرد رکھ کے گل کر لگا، سارے بولا جے یہ مولوی صاحب جب بھی سیدوں کی دادی کا ذکر آتا ہے تو مقابلے پہ مریم لاتا ہے۔ یہ مریم لانا اس بات کی دلیل ہے تیرے ویڑے میں کوئی بی بی ایسی نہیں ہے۔ بھائی صدقے جاواں، صدقی سید دادا جی، شاہ جی شوق شریف مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت، جی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں پہلے عرض کر رہا تھا باؤ جی کے آنے سے پہلے کہ جب بھی میں نے جمعیہ کلام میں نوکری پیش کیا، میں کبھی یہاں سے مایوس نہیں گیا۔ ڈھیر ساری سید پاک اور میرے جو ماتمی ویر بیٹھے ہیں وہ ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر سنیے میرے عزیزوں، جب بھی بابا جی تذکرہ کیا فوراً مقابلے پہ حضرت مریم کو لائے۔ میں جناب کے سامنے
قرآن پاک سے ہی بتاتا ہوں کہ حضرت مریم کون ہے اور حضرت سیدہ کون ہے. لیکن اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے، چونکہ نیٹ کا دور ہے، سم کا دور ہے، اور مولوی فٹافٹ گال سنا تاکہ اسی پھر قرآن لائیے، تو فٹافٹ سن لو. بخاری شریف، مسلم مشکات، ترین شریف جے، تینوں شریفوں میں یہ جملے نہ ہوں جو چور کی صدا میری اور کیمرہ لگا ہے کیڑی صحابہ کرام کے مجمع میں پیغمبر نے کہا تھا. ان دس لگا وہاں وڈی بطول کون سی ہے، چھوٹی بطول کون سی ہے. شیعہ ذاکر ہوندے نے، ذاکر صاحب ادھر ویکھا جی، شیعہ ذاکر آتے ہیں اپنی نال مولوی ہلدا جو مینوں اپنی ہی گلاں کر کے ٹر جاندے نے. ہماری کتاب سے بھی تو بتاؤ کہ کیا شان ہے. آپ مولوی مسلم بھی تیری ہے، بخاری بھی تیری ہے، تیری دونوں کتابوں سے میں ثابت کروں شاہ جی میرا قتل معاف. اور اگر تو نے چیک کرنا ہو کہ مریم بڑی بطول ہے یا حسین کی ماں بڑی بطول ہے تو یاد رکھ جب مہدی کا ظہور ہوگا اگر عیسیٰ نماز پڑھائے تو مریم بڑی ہے، اگر مہدی پڑھائے تو زہرا بڑی ہے. بابا جی صدقے جاواں، بابا جی مالک آپ کو جی بھائی جان، جی بھائی جان، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو بھی سادات کی جد کے تذکرے میں بولتے ہیں خدا کرے یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. میرے عزیزوں میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں. صحابہ شاہ جی صحابہ کے مجمع میں پیغمبر نے کہا تھا، ادھر دیکھا جی اجمے سے نہیں آندے حیران ہو کیسے آنے کیویں کیسے ہاؤ مچ اسی آنے نا. اسی طرح عربی میں ہے کیفا، کیفا جیسے ہم کہتے ہیں کیفا حالک. اتنے میرے خیال بڑے جے شاہ باہر عربی ملک سے نہیں دے جے انہوں نے پتہ نہیں میں صحیح پہ نا شاہ جی میں ٹھیک ہے نا ایم آئی رائٹ لو جی مہربانی. اور میں اویلو میں گل پہ کہنا سارے ساتھ شاہ کے بیٹھے نے وہ آپ عربی جانتے ہیں. ادھر دیکھیں کیفا، کیفا حالک حالی طیب مثلا آئی ایم فائن جیسے آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. ہوں دیکھا جی نبی تعجب کے لہجے میں کہتے ہیں فکیف بکم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. امام فرماتے شاہ جی مہربانی اے بخاری جے امام نبی فرماتے ہیں وہ کیسا وقت ہوگا جب نبیوں کی صف کے آگے عیسیٰ ہوگا لیکن مصلی پہ آگے مہدی ہوگا. ہائے ہائے بابا جی صدقے جاواں شکریہ. بابا جی کون سی بطول بڑی ہے الفاظ سنے دے شاہ جی جیسے ظہور ہوگا. بابا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاک مولا مہدی کہیں گے ادھر دیکھا جی یبنم بابا جی اے نہیں آکھن گے عیسیٰ گیا نا 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 روح اللہ کلمت اللہ امر اللہ نا نا. بابا جی کہیں گے یبن مریم تقدم الی الصلاۃ صیغہ امر. بابا جی آرڈر تقدم الی، سارے عربی جاننے والے ہیں. تقدم الی، بابا جی مہربانی تقدم الی الصلاۃ. اے مریم کے بیٹے آگے آئیے، عیسیٰ نہیں مریم کے بیٹے آگے آئیے، نماز تو پڑھائیے. غازی دے علم دی قسم میں وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کہیں گے کیسے آگے آؤں میں کنیز کا بیٹا ہوں تو زہرا کا بیٹا ہے. میں صدقے جاواں، میں صدقے جی چاچا جی خدا آپ کا ساتھ سلامت رکھے. اللہ ایسے بزرگوں کو سلامت رکھے جو شہیدوں کی پاک دادی کی شان میں بول رہے ہیں. چاچا جی فکرہ بڑا ہے اور یہ فکرہ اس قابل آپ کو بتائیں. کبھی پھر جنون میں آ کے ذاکر کہتے ہیں اللہ میں پر لا دے تو میں اڑدا پھرا تو میں کان جے بننا میں سیداں دا نوکر ہی ٹھیک ہاں. اب بغیر پراں تو گل کراں گا صدقے جاواں تے سیداں دی دعا صدقے بندہ آپ ہی اٹھدا ہے. اور سید پر تو بغیر بھی ڈال لیندے نے، پر لتے ہوندے دے بھی لیندے نے. صدقے جاواں آپ پر لے گئے سید دے چھڈ دے صرف سید ہی پر دے سکدے جے. مہربانی سر چکائے تو جملہ سنو ذاکر صاحب. تقدم الی الصلاۃ شاہ جی فرمان مریم کے بیٹے نماز پڑھا پچھلیں گے میں کیسے آگے آؤں میں کنیز کا بیٹا ہوں تو زہرا کا بیٹا ہے. ہوں اگلا سوال کر لگا میں ذرا اپنے جگر پہ ہاتھ رکھیے گا چونکہ 2024 میں ایسے فکر کہنا بڑا مشکل کام ہے. سیر چکو جملہ سنو. اے پاک مہدی جب کئی صدیاں پہلے صحابہ کے مجمع میں آپ کے نانے نے کہا تھا کہ نماز میرا پتر پڑھائے گا، محمد والا علم سارا آپ کے سینے میں ہے چونکہ آپ بھی اپنے وقت کے محمد ہیں، ہاں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں
کہ عیسیٰ تو آ، جب آپ کو پتا ہے کہ امام آپ ہی ہیں پھر عیسیٰ کو کیوں آگے کیا؟ فرمایا میری آنکھیں اللہ والی آنکھیں ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، کل کو بغیرت کہیں گے علی نے فلاں کے پیچھے پڑی، حسن نے فلاں کے پیچھے پڑی، حسین نے فلاں کے پیچھے پڑی، سجاد نے فلاں کے پیچھے پڑی، باقر نے فلاں کے پیچھے پڑی۔ اور جب بطول کا بیٹا 12ویں کے آگے نہیں آ سکتا، بازاری ماؤں کے بیٹے پینٹل کے سامنے کیسے آ جائے؟ بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان میرا خیال ہے وہ شادی پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کو اشارہ کر رہے ہیں، کوئی آواز کا مسئلہ ہے پیچھے، کوئی ایسا ہے؟ اچھا بی بی پاک کی پاک ذات پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ تھوڑا سا آواز بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں شادی، یا صاف نہیں ہے؟ اچھا کم ہے، کم ہے۔ وہ میرا خیال ہے وہ مجھ سے ڈر رہے ہیں کہ مولوی ہمیں میں کہ نہ ضائع کر چھڑے زور لاندا پیا۔ یہ گل بھاجی تھوڑی جی لگتی ہے مجھے، فکر نہ کرو جی، سٹیپ دیکھو 1 2 تے 3 سانوں بڑا پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ مہربانی کرو، اب پورا پتہ تو دھیان رکھو جی۔ مالک آپ کو سلام کے۔ شاہ جی جب بھی مولوی جو گرج کے پڑھتا ہے نا، وہ پھر ساؤنڈ والے آندے نے یہ کتنے آ گئی، وہ نال ہی کر دینے، نہیں وہ تو اتنے گھٹ دینا، اتوں ویک کے آدھے نے یہ کتنے آ گئی۔ چل ہاں وہ ساؤنڈ والے کو بسرا بندہ بھی برداشت کر رہا کرو۔ مالک آپ کو سامنے کوشش کیجیے، میرا خیال ہے یہ ہماری مائیں بہنیں جہاں بیٹھی ہیں وہاں تک شاید آواز کا مسئلہ ہے، آپ کو تو ٹھیک آ رہی ہے نا؟ اور جب تو نہیں آپ کو ٹھیک آ رہی ہے۔ مالک آپ کو شاہ جی بابا جی جب بھی پاک سجدہ کا قصیدہ پڑھا مقابلے پہ حضرت مریم کو لایا جاتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن سے دیکھتے ہیں شان مریم کیا ہے اور شان سجدہ کیا ہے۔ 2 جگہوں سے چند آیتیں پڑھتا ہوں فٹافٹ، چونکہ میرے بات پڑھنے والی ایک لمبی لائن ہے اور ٹائم تھوڑا ہے۔ اگر ایک آیت پڑھوں گا تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ہی سجدہ کا قصیدہ ہے۔ بابا جی مہربانی، لیکن میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا، اس لیے ذرا مجھے جلدی ہے، ذرا آنکھوں میں آنکھیں رکھیے۔ بسم اللہ۔ شاہ جی سید آپ بابا جی چونکہ آپ کا مطالعہ قرآن ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کی محفل اٹینڈ کی ہے اور آپ ماشاءاللہ تفسیر کے ایسے نکات بیان کرتے ہیں جو ہمارے بھی فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آل رسول ہیں، آپ کی معرفت علم ہم سے زیادہ ہے۔ بابا جی میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی خصوصی طور پہ، بابا جی آل عمران سورہ آل عمران 3 سورہ، حضرت مریم اپنے پرائیویٹ کمرے میں عبادت کے لیے کھڑی ہیں، اب قرآن بولا۔ شاہ جی میں اتنی آہستہ پڑھوں گا عربی کہ عربی ہی میں بچوں کو سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو پتہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کالے کپڑے والے پٹا کٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے، انہاں دے تے قرآن ہی وکھرا ہے۔ ساڈے 3 دن دے کنے پارے نے تے مولوی جی 10 کتنے گئے؟ بکری کھا گئی۔ مرے مولوی 10 مرم نو اسی گھوڑا کٹنے آ تے گھوڑا کٹ کے دسنے آ، ہمارا تعلق شروع سے نہ کسی بکری سے ہے نہ کسی بکرے سے ہے، ایسی بات نہیں، ہمارا قرآن یہی ہے۔ بابا جی مہربانی، بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ انکل جی ہمارا قرآن یہی ہے، چاچا جی مہربانی، ہمارا یہی قرآن ہے۔ کہتے ہیں شاہ جی انہیں کیا، بابا جی مہربانی انہیں کیا پتا قرآن کیا ہے؟ آئیے میں اتنے آسان انداز میں کھچ کے آرام نہ پڑھا گا تو انہوں ادھی سمجھ عربی چاہیے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران 3 سورہ آیت 42 42 آیت۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا، عربی پھر سن لو قرآن، وَإِذْ پہلے ماتم کرنا، یا حسین یا حسین یا حسین، میں ہر اس شیعہ نمازی پہ لعنت کرتا ہوں جو ماتم کا مذاق اڑاتا ہے۔ دوجہ دی گل نہیں کرتا، میں شیعہ دی پہ گل کرنا، وچوں کئی شیعہ نے ماری بابا جی پیندی ہے، مہربانی میں انہوں نمازی نہیں مانتا، وہ ٹکرا ماردا ہے، وہ شیعہ نہیں جڑا شیعہ ہو کے ماتم کا مذاق، کیونکہ قرآن کی عظمت کی قسم یہ نماز اسی پہ لعنت کرتی ہے جو حسین کے ماتم کا مذاق اڑاتا ہے۔ چونکہ حسین نہ ہوتی تجھے سمجھ نہ آتی نماز ہے کیا۔ بابا جی مہربانی اس وجہ سے دھیان نہ، اے دیکھو یا حسین یا حسین یا حسین، ہون پڑھ لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق تھا۔ شاہ جی آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ فرشتوں نے کہا کہ،
مریم تو پاک ہے. جیڑا نام مننے کافر دا بچہ ہے, چونکہ قرآن پہ آندا ہے مریم. بابا جی میرے بابا جی تہاڈی معرفت تہاڈے پہنچ تو صدقے جاواں, مریم تو پاک ہے. اے اللہ اب ذرا مہربانی کرنا, اب ہمیں بتائے گا غازی شہنشاہ کی مرشدزادی امام حسین کی اماں کی شان قرآن میں کیا ہے. میں سنو وہی آیت تو ہوندی ہے, انما یریدو اللہ ہو, انما یریدو اللہ ہو, انما یریدو اللہ ہو. قرآن نے فیصلہ دیا مولوی صاحب تراویح میں رٹے لگا کے قرآن پڑھنا اور ہے, ورنہ قرآن نے فیصلہ دے دیا جس کی طہارت کا اعلان فرشتے کریں وہ مریم ہے, جس کا اللہ کرے وہ زہرا ہے. جی سید, جی سید, مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاہ جی مہربانی. بابا جی, بابا جی پیر اکمل بادشاہ جی, بابا جی اجازت دیتے ہیں میں 2-4 آیتیں اور پڑھ لوں. بابا جی اسی سپیڈ میں فٹافٹ. شاہ جی, بابا جی اجازت ہے 2 آیتیں جلدی سے پڑھ لوں. مالک آپ کو سلامت, چونکہ میں ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں ساتھ میں, مجھے شیخ صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ اتنے ٹائم تک اندر رہنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سید بابا جی تحفہ آپ کے لیے, سادات پاک کے لیے تحفہ ہے ان کی پاک جدہ کا قصیدہ. بابا جی یہ تھا سورہ آل عمران. شاہ جی سید اب پڑھنے لگا ہوں سورہ مریم, وہ تھا 3 سورہ. شاہ جی یہ ہے 19واں سورہ. اور بابا جی میں سورہ پاک مریم کی وہ آیت پڑھنے لگا ہوں بھائی جان جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مریم ہے. ٹھیک ہے جی, پڑھیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اے نبی اس کتاب مریم کو یاد کر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. اللہ قرآن, بابا جی مہربانی, اللہ قرآن میں کہتا ہے بھائی جان, اللہ راجہ صاحب, اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے مریم کے پرائیویٹ کمرے میں کیا کیا, فتمثل لہا بشرا سویا, جبریل کو نازل کیا مچ بیوٹیفل, ہینڈسم, سمارٹ, یعنی ہماری زبان میں راج کے سونا مرد بنا کر ہم نے جبریل کو مریم کے پرائیویٹ کمرے میں نازل کیا. شاہ جی قرآن قرآن قرآن. جیسے ہی حضرت, بسم اللہ بھائی جان, جیسے ہی حضرت مریم نے ایک خوبصورت اجنبی مرد کو, آپ کو پتہ ہے کنواری بھی تھی, جیسے اپنے کمرے میں دیکھا قرآن, قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کہلی خبردار اگر تو متقی ہے میرے قریب نہ آنا, میں طیبہ ہوں, صدقے جاواں میں طاہرہ ہوں, میں طاہرہ ہوں, میں زکیہ ہوں, میں نقیہ ہوں, میں تقیہ ہوں, میں راضیہ ہوں, میں مرضیہ ہوں, میں سلام اللہ علیہ ہوں. بابا جی بار بار کہہ رہا ہوں, کہتے ہیں شیعہ کیا جانے قرآن کیا ہے. اوے من کنتو مولا والو, عربی سنو قرآن کی, ان کنتا. شاہ جی قرآن دی قسم اس لائق, بابا جی مہربانی, بابا جی اس لائق ہے یہ آیت ایک بھی شیعہ ماں کا پتر نہ بولے. میرا حق بنتا ہے میں جا کے کند لب کے اسے ٹکر مارا, کیونکہ آیت میرے خیال تمو لگا ہے, کند سے ٹکر مارا کہ یار تو کیسا شیعہ تھا. وہ ایک جملہ کھا گیا, ان کنتا تقیہ, ایڈا کھچ کے پڑھنا تو انہوں سمجھ آنی ہے, ان کنتا تقیہ. قرآن قرآن قرآن. میں نے کہا خبردار اگر تو متقی ہے, پرا میرے نیڑے نہیں پرا رہے, اگر تم متقی ہے میرے قریب نہ آنا. اے عیسیٰ کی ماں یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ فرمایا میں کائنات کو بتا رہی ہوں, اپنے محلے میں بندہ پاویں صدیق ہوتے پاویں فاروق, بطول کے لائق نہیں ہوتا. ذاکر صاحب فکرہ بڑا تھا, ذاکر صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. ذاکر صاحب فکرہ بڑا تھا, اور اس لحاظ سے شادی آپ کے محلے میں داد کام آ گیا. بابا جی یہ مائک اور ڈبے کے پیچھے جو کیمرے کے پیچھے 5-6 مومنہ بھائی جان گلا ہے میرا, آپ کی داد کام آ گیا, باقی سارا پنڈال بول رہا ہے. چاچا جی تھوڑی اگے آگے جو کہ تہاڈا محلہ چوپے ہو ویلو اگے آگے اگے ہاں صدقے ہوندے اتھے آ کے بولنا, اتھے بول دے ہن نہ مرد پھر میں اوتھے ہون لگا تے ان کنت تقیہ, اگر تو متقی. شاہ جی پائنتن پاک دی قسم ایڈا سونا جملہ میرا دل کردا ہے, میں جملہ کندوں پہلا انج پھٹا ایتھوں اپنے آپ نوں تے میں کہا جی او سیداں دا نوکرا, واہ 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 واہ, اپنے آپ نوں آپ ہی شاواں دا نوکر آ کے تے آپ ہی شاہ بھائی دیاں. ایڈا وڈا فکر ہے, دھیان رکھیا جی. ان کنت تقیہ, اگر تو شاہ جی اگلے سال ہو رہا ہے موسم ہونا کہ نہیں, جویں دا بھی ہوا دھیان رکھیا جی, سورج دا سامنا پیندا رہے. مہربانی, دیکھو کڈے اوکھے ہو کے پڑھنا پی رہا, مہربانی. ایک کوئی گل نہیں بھائی جان, لائٹ گئی آئی گل ہی کوئی نہیں, میں انجی کوشش کرنا آواز آئے. ان کوئی گل نہیں, جنریٹر پھر لگے گا شور دے رہا ہوگا. ان کنت تقیہ, کوئی گل نہیں, اگر تو متقی ہے. اے بی بی
ये आपने क्या कह दिया? अगर कोई कितना बड़ा मुत्तकी हो, मुत्तकी बंदा चंगा होता कि नहीं? अगर कोई कितना बड़ा, कुरान पाक दी कसम आदम मुत्तकी है, मुत्तकी है। इब्राहिम जो इनकार करे वो काफिर का बच्चा है। 1.25 लाख नबी मुत्तकी है। गाजी दे अलम दी कसम हर नबी मुत्तकी है। ते बतूल पे आंदी है जे तू मुत्तकी दे पर आ रही। मेहरबानी बाबा किथे टुर गए हो? लैट गई है, मेरा जोर लेना, किथे टुर गए हो? अगर तू मुत्तकी है हाय हाय तो दूर रहना। इसका मतलब है मुत्तकी जितना मर्जी बड़ा हो बतूल के लायक नहीं होता। तो ए बीबी फिर बताइए ना वो कौन है जो जब चाहे मत्थे पे सेरा बांध के बतूल के घर जाए, शादी करके उसे दुल्हन बना के अपने घर ले आए? फिर वो कौन है? फरमाया शिया दी अज़ान च ओदा पूरा एड्रेस सी अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। भाई सदके जावा इंज फिर आखो ना हैदर। मौला पाइंतर बाग आपकी जवानी सलामत रखे। शाह जी बंदे आंदे ने फिर आ शाह जी तुसां ते पहलू आख छड़े ना मेरा तुहानू पता लगे मेरा जुमला शुरू होने तो पहले तुसां आख छड़े कि इंज आखे लगा इन्हां का फिर मैं पिया ना बीबी पाक ने कहा कि वो हस्ती जेड़ी बतूल दे लायक है ना वो मुत्तकी नहीं इमामुल मुत्तकीन है। हाय हाय सदके जावा। हुण मैं एक सवाल पूछना अपने पीरां तो इलावा जिन्ने मेरे मातमी वीरो भाई सवाल का मतलब तुहाडा हुंदा है सजदा नाल नहीं हुंदा। ये सजदा दा सदका इलम है। उन्होंने सवाल तो करी ना ये जेडे मेरे गैर सईद मेरे वीर बैठे तुहाडे के सवाल है ये उच्ची दसो हज़रत पाक मरियम ने ये तो दस छड़िया ना कि बतूल का जो लड़ है बतूल का जो शौहर है वो इमामुल मुत्तकीन होवे। ओके ये पाक बीबी मरियम जी बतूल है ये अपने बंदे का की ना है ये तो हम दसे ही ना आहो मैं तो नहीं सईदा तो लावा मैं पैना ये दसो की ना है। अच्छा यानी कि तुहाडा मतलब है जो शौहर था ही नहीं तो नाम कैसे हो? 200% आपका जवाब सही है। सईदां दा नौकर समझ के इत्थों फड़ो भावें तो भावें उत्थे बह के इन्ना सिर्फ दसो कि शौहर क्यों नहीं था? बाबा जी जिससे भी पूछा यही कहा कि मासूमा थी। भाईजान मासूमा यही कहा था, मशहूर यही है ना कि मासूमा थी। तो बाबा जी मासूमा से शादी वो करे जो मासूम हो। तो अल्लाह के कारखाने में मासूमों की कमी है? 1.25 लाख नबी मासूम नहीं है। अल्लाह किसी एक नबी को भेज वो आके मरियम से शादी करे कुत्ते यहूदियों का मुंह बंद हो जाए जो कहते हैं जब शौहर नहीं था ईसा जैसा बच्चा कहाँ से आया? अल्लाह के वाज़े ज़ैगा मुजतबाई हिज़यान न बक। शाह जी अगर मैं किसी नबी की शादी मरियम से कर दूं वो क़यामत के दिन कहेगा या अली केड़ी वड्डी गल है जो तेरी बीवी बतूल है मेरी बीवी बतूल है इसलिए हमने शादी की नहीं ना शौहर हो ना अली की बराबरी हो। सच्ची सदके जावा। बाबा जी मौला पाइंतर पाक आपको सलामत रखे। शाह जी खुदा आपकी इज्जत रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। एक बार टाइम वेख ला चूंकि धुप दी तो टाइम भी सही नजर नहीं पे आउंदा ये वेख लिया जी। बाबा जी पहले 5 जुमले शिया मार्फत के 2-3 मेरे एक डॉक्टर साहब दा आपने सुन लिया 6 से 7 आयतें कुरान की आपने सुन ली ये दोवें चीज़ां सन शिया तो सुनिया वास्ते। हुण मैं जरा अपने एक जुमला उन्होंने भरावां वास्ते आखां जिन्हां दा इत्थे आउण ते निकाह टुट जाता है। बाबा जी आप जानते हैं शाह जी पीर अकमल शाह जी आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक कोट शाह से है और बाबा जी मेरे पिंड में 95% लोग सदात हैं और सदात पाक में से अक्सरियत काज़मी सदात की है। उनके बाद उन्हीं के दोतरे और उन्हीं के दामाद नकवी सदात हैं थोड़े से सबलवारी सदात हैं एक दो घर शराजी सदात का है। मेरा ताल्लुक ऐसे गाँव से जहाँ पर सदात ज़्यादा है। यदा मतलब है असी जमदी मजलिसां सुनिया ने सैयद जो थे सैयद शुरू तो मरम कराते हैं पाकिस्तान बनने तो पहले सैयद मरम कराते हैं अपने घर मजलिसां कराते सैयद जिवें होश आई है असं जाकर सुनना यही सुनते आए हैं। हुण साडा पिंड शाहकोट पिंड है साडा इत्थों लग के जिवें तुहाडा रोड ना इस तो भी ज़्यादा साडे घर तो ज़्यादा दूर रोड है वो फिर टांगे होंगे सन टांगे वो टांगे तो बेचता हूँ साढ़े पिंड को बंदा आके आखे कि घोड़ा वेख के निकाह टुटदा है तो फिर सारे मुक गया फिर बाबा जी जो मैंने थोड़ी जी होश आई है ना पीर जी मैं फिर मौलवी साहब ने आख्या मैं आख्या गल सुन ए चांदगढ़िया रक्शे तो हुण निकले ने ना तो इन्हूं तो टांगा घोड़ा सी ते मियाँ बीवी निकाह होया वलीमा होया वो मकलावा तरवेंदा जिहड़ा आंदे ने
وہ भाई जी और भलिए लोग आह जरा तेरे पेके चलीए तो दोवें आके बैठे टांगे ते अगे घोड़ा है तो उत्थे भैन भरा बन गए गल यार सीधी गल जाकिर साहब मौलवी साहब आंदे ने झल्लिया तां ते असीं इन्ने जाकिर सियाणे नहीं हुंदे पागल अनपढ़ कौम मैं आख्या जी अनपढ़ पागल कोई शक नहीं असीं इन्ने जोगे नहीं सानूं ते कोई मान है असीं सईदां दे नौकर हां इस तो असीं कख भी नहीं ओ बेवकूफा हर घोड़ा नहीं हुसैन की सवारी की बात है और मैं क्या मौलवी जिन्ना नसेंगा उन्ना फसेंगा सवारी लफ्ज चेंज कर ले सवारी चेंज कर ले और मैं क्या लफ्ज सवारी चेंज आंदा की मतलब और मैंने कहा अगर हुसैन की सवारी को देखने से निकाह टूटता है तो फिर क्या बनेगा उसका जिसने कहा था किड्डी सोनी सवारी है भाई सदके जावा मालिक के जमाना आपके हाथों को सलामत रखे 1.25 लाख नारा हैदरी बहुत सही चूंकि ठीक है जनाब ठीक है मालिक आपको सलामत सदके जावा इतने मुका लगा जनाब फिक्र ना करें आप क्योंकि आपके बाद भी ज़ाकिरीन हैं तो उस तो खतरनाक गल है कि हसन भी आ गया तो स्टेज सेक्रेटरी खब्बे पास उदों होंदा जो समझो मलकल मौत है मैं मालिक आपकी इज्जत और रिस्क में इजाफा फरमाए हसन आ जाए जल्दी आया हाँ जी जाफरी साहब की ना जिन्होंने एक्सीडेंट होया सी मदर जाफरी साहब तो मैं पढ़ना सी नारोवाल उन्होंने इन्होंने वेख्या नहीं है उन्होंने नहीं पता स्टेज सेक्रेटरी ने अपने भाई ने इन्हें हुलिया वेख ने बंदा जमात इस्लामी लो आया उन्होंने पता नहीं बाबा जी है वो फिर बाद दसे हाँ जी बाबा जी भी नहीं पता मालिक आपको सामने हसन भाई आ गए जी तो मैं इंशाल्लाह अब इसीलिए आया कि उन्होंने आकर उन्होंने आखिर मौलवी साहब बस करो लो जी बाबा जी एक जुमला पीरां दी इजाजत ना तो सलाम करा राजा साहब उन भाइयों के लिए जिनका यहाँ आने से निकाह टूटता है शाह जी एक जुमला बाबा जी पढ़ लंगा थोड़ी तईद चाहिए है बाबा जी जिस से नबी शादी करे ये साडी उम्मतियां दी मां है कि नहीं मेहरबानी साडी मां है तो सईदां दी नानी बनदी हो सुतेली बनदी लेकिन नानी बनदी है मैं एक माँ का नाम लै लगा जी कुरानी माँ नाम आयशा लकब सिद्दीका नबी की जौजा हाँ जी छोटी अम्मी और वो रहती हैं सईदों के वेड़े के सेंटर में हुण मैं पूछने लगा ए अम्मी जान ए अम्मी जान ए अम्मी जान आप बताएंगी बतूल किसे कहते हैं मैं मत्था ना माना कुर्सी पे बंदा शिया होकर अम्मी की गल तो बोले ना अम्मी जान कहती है माँ अकूल फी हक़्क़िहा फरमाया आयशा की जुबान में वो ताकत कहाँ के बता सके बतूल क्या है मैं सदके जावा चाचा जी कुरान की कसम राजी हो गया जी मैं शाह जी राजी हो गया एडा सोहना मजमा भाईजान मैं राजी हो गया मेरी औकात तो वध बोलने वाले मैं राजी हो गया जी मौला पाइंटर बाग आपको सलामत रखे एक और सैयद आ रहे हैं शकरगढ़ से वो भी इंशाल्लाह दुआ फरमाएंगे सैयद आ जाएं बाबा जी आपको देख एक फिक्र कहूँ और आपकी इजाजत से मैं फिर आपको सलाम करूँ इंशाल्लाह शबान दी मैनूं गल याद वो भी सेटिंग कर लांगे इंशाल्लाह बार बार इशारा ना करा जी इको ही गल सुनो तो जाने जा ली तवज्जो जी ए अम्मी हाँ जी मैं दसना बाजू दसना ऐसी हो रही बनना है ए अम्मी जान आप बताएंगे बतूल किसे कहते हैं और भाई मेरी ना मान अम्मी जान की गल सुन और मैं माँ अकूल फी हक़्क़िहा वलदत हसन बाद सलात ज़ुहर व सल्लतिल असर फरमाया मैं उस सैयदा का कसीदा बाबा जी कैसे पढ़ूं ज़ुहर के वक्त कुरान बन के हसन उसकी गोद में आया असर में माँ भी सजदे में थी बेटा भी सजदे में था सदके जावा मौला पाइंटर बाग आपको सलामत रखे असर के वक्त माँ भी सजदे में थी मेरा ख्याल है बीबी पाक सदका मैंने भी मिल गया जी मेहरबानी जनाब मेहरबानी अल्लाह आपकी इज्जत और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए सरकार मेहरबानी तवज्जो जी भाईजान तवज्जो बीबी पाक का सदका जब भी आए अगे वध के लईदा है क्योंकि बीबी पाक के हाथों में ऐसी अल्लाह ने बरकत रखी है वो भी ले जाते हैं जिन्हें खाना ही नहीं आता सदके जावा सिर चुको जी मौला पाइंटर बाग आपको सलामत रखे ए अम्मी जान आप बताएंगी फरमाया सुनो हुण तेरी मेरी कुरानी माँ बोलती थी हजरत आयशा कहती हैं याद रख वो तो जाएगा मुझ तो भाई आ मेरे को गल सुन बतूल इसे कहते हैं जिसके यहाँ बेटे की विलादत भी हो ना माँ का रोजा टूटे ना मुसल्ला छूटे हाय हाय बाबा जी ये तो बुजुर्ग समझ रहे मैं की पहना हुण इधर सुने बाबा जी ये आखिरी फिक्रा तो मैं अपने वीर नूं मिंबर दियां हजरात छोटे पुत्र 15 रमजान को हसन कुरान बन के आया बाबा जी 5 नमाजों जो टाइम केड़ा सी जोहर दा जोहर के बाद सैयद और सैयदजादी ने उसी मुसल्ले पे नमाज पढ़ी ते रमजान दी बाबा जी 15 है हुण जरा उच्ची दसो वाला ए असर तो बाद केड़ी नमाज है असर तो बाद मगरिब ते रोजा किदों खोली दा
بعد رکھ کے کٹ کے آکھو مغرب کے شاہ جی بعد کٹ کے آکھو مغرب کے بعد روزہ کھولتے ہیں. میں پانچتن پاک دی قسم میں مسافر رہنا ذاکر ہاں. اسی پورے پاکستان چ گھومنے ہاں. نام حسین تمہیں پتہ ہی ہے. ہوں اس تو بعد میں پنڈی پٹھیاں جا رہا ہاں. کل اسی ملتان سا اسی تو گھومتے نہیں نا شاہ جی. یہ تہاڈی دعا ہے یہ سارے سن لو بھائی. میں بہت چھوٹا ذاکر سا تے ہن بھی چھوٹا وا. یہ میرے پیر اکمل بادشاہ انہاں حرمین چ کھلو کے نا امام حسین دے رو دتے تے انہاں آکھیا کہ مالکا مجتبائی محنت بڑی کردا تے اینوں بھی وقت لا. جدوں دا سید نے آکھیا لگ گئے نے جی. یہو جی گل کرنی چاہیے ممبر تک نہیں ناراض نہیں ہو گئے. یہ وقت عزت سیداں دا صدقہ جے. ہوں سر چکا جے. عصر کے بعد کون سی نماز ہے اور روزہ کھلتا ہے مغرب کے. ذاکر صاحب پانچتن دی قسم میں آپ دیکھے ایسی پہنچے نا پورے پاکستان آپ دیکھے اذان دے قریب نا اینج کر کے لوگ ہوندے نے کھجور پھڑ کے اللہ یار کی ہے. روزہ تو نام صبر کا ہے. پھر دل کردہ جتی لبے تے تھلیوں چمیت آکھیے واہ صادق مولا تجھ پہ سلام ہو. روزہ کھلتا ہے مغرب کے. لو جی آ لفظ تے اے دوویں حج تے سلام کر لگا آنکھوں کے تے لفظ مصیب دا نا ورنہ سلام کر لگا. بابا جی حضرات جنیاں میریاں بھیناں بیٹھیاں تے خاص کر کے میریاں مرشدادیاں میریاں ماواں انہاں پتر دے حق دعا کرنی ہے پاویں کوئی 1 سال دی ہے تے پاویں 100 سال دی ہے. باقی میریاں بھیناں دی مرضی. مسافر ویر دے حق دعا کرن سیدادیاں ضرور دعا کریں جے فکر آخری ہے. حضرات ظہر کے وقت قرآن بن کے حسن آیا. شاہ جی عصر ماں بیٹے نے مل کے پڑھی. غازی دے علم دی قسمیں مغرب کی نماز پڑھا کے محمد گھر آئے. ایک کھجور کو لیا اپنے منہ میں رکھا چبا چبا کے چتھ چتھ کے وہ کھجور حسن کے منہ میں دی. یا رسول اللہ پتر آیا ظہر کے بعد خوراک دے رہے ہیں مغرب کے بعد. فرمایا کائنات کو بتا رہا ہوں تنہا ماں روزے سے نہیں تھی بیٹا بھی روزے سے تھا. حسن بھائی 2 جملے مصاحب کے پڑھوں یا سلام کر دوں. بابا جی پڑھ دئیے. بابا جی پھر جڑی ایڈی پاک ماں ہوئے نا انہوں یہ نہیں عقیدہ گوا لیا. میں 2 فکریں تاکہ میری نماز کی 2 نقطے تمام ہو جائیں. میں بسم اللہ کرنا میں نام ہی نہ مصاحب پڑھدا تو شاید مومن نام کچھ آندے لیکن سیدنا آکھنا 7.5 سال دی حسرت ہے تے سید اس نوکر نو پیار بھی کر دینا تے پسند کر دینا. تے میں 2 جملے حسن بھائی اپنے پیراں واسطے تے بالخصوص اپنی سیدزادیاں اپنی ماواں واسطے 2 جملے آکھاں. بابا جی آیت اللہ وحید خرسانی فرماتے ہیں شاہ جی کہ جو چاہتا ہے نا کہ قبر کی پہلی رات علی آ کے اس کی مدد کریں اسے چاہیے کہ وہ اونچی آواز میں ہائے کر کے روئے جب ذاکر کہے بڑی زخمی تھی زہرا. وہی مولا پائنتر پاک صدقے جامع راجہ صاحب مولا پائنتر پاک آپ کی ہائے قبول فرمائے. بابا جی میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا اونچی بتاؤ جی بھائی جان شیعوں کے امام کتنے ہیں 12. حسن بھائی ان میں سے پہلے امام کون سے ہیں. حسن بھائی 19 رمضان کو کس امام کو ضربت لگی ہے. بابا جی تو میرے لکھا دے 4 سید یہ ہوں پرسہ سیدان دا تے مرشدادیاں واسطے 2 جملے. 4 سید زخمی سید کو اٹھا کے سرکار حنفیہ سرکار غازی عباس سرکار حسن سرکار حسین اپنے بابا علی کو 4 سید زخمی سید کو اٹھا کے جب گھر لائے اج میں آیا امام برگانا یہ بھی امام حسین دا گھر ہے. ایتھے لیا کے منجی رکھی نے تے میرے مولا دا جی داڑھی ہے نا چٹی وہ لو نہ ساری لال ہو گئی سی تے این آواز آئیے ہٹو ہٹو راستہ دو راستہ دو راستہ. شور بلند ہو. بابا جی علی فرماتے ہیں حسن یہ کیسا شور ہے. کہا بابا آپ کا قاتل ہے نا جو وہ رسیوں میں باندھ کے لوگ لا رہے ہیں. ہوں کیڑا بندہ جماندرو شیعہ دی ہائے نکلے گی. اینج قاتل ویکھ کے علی فرماتے ہیں ہائے زہرا. بابا جی بسم اللہ تہاڈی مار تو صدقے جاؤں. بابا جی جب کہا نا ہائے زہرا حسن مولا نے اپنا کان بابا کے ہونٹوں کے پاس کیا. بابا جی رو کے اندر بابا قاتل کو دیکھ کے آپ نے میری والدہ گرامی کا نام لیا وجہ کیا ہے. فرمایا میں کہہ رہا ہوں علی سے 1,00,000 گنا زیادہ مظلوم تیری ماں زہرا ہے. میرا قاتل میرے سامنے رسیوں میں ہے. بطول کا قاتل ہنس ہنس کے کہتا تھا میں نے بڑا مارا ہے اور میں بسم اللہ کرا میں نے بڑا مارا ہے زہرا کو. بابا جی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہاں سید بھی ہیں یہاں غیر سید بھی ہیں. ابھی کسی کو کال آ جائے کہ فلاں شاہ صاحب فلاں چودھری صاحب فلاں راجہ صاحب یا فلاں ذاکر صاحب آپ ابھی فون آیا ہے آپ کی بہن مر گئی. بابا جی اسی گھر پہنچاں گے وہ خاتون نے غسل کفن خاتون دین گیا
سانو بار بار لوگ آکھیا کرنگے مولوی صاحب ذاکر صاحب شاہ صاحب راجہ صاحب چیمہ صاحب یہ جنازے دا اعلان کی ہے کی ٹائم ہے اعلان کراؤ پھر اسی آکھاں گے جی فلاں ذاکر صاحب کی فلاں شیخ صاحب کی فلاں شاہ صاحب کی فلاں مومن کی ہمشیرہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہے جنازہ فلاں عیدگاہ فلاں قبرستان فلاں امام بارگاہ میں 3 بجے ادا کیا جائے گا پانچتن دی قسم میں حق بندہ بابا جی اچھی ہائے کرو سیدہ وہ مظلومہ ہے جس کے جنازے کا اعلان نہیں ہے ذاکر صاحب تو سے گرملہ کا بسم اللہ کرنا ذاکر صاحب جنازے کا اعلان اس کا ہوتا ہے جسے دفنایا جائے شاہ جی تو جد دی قسم حسین کی اماں کو دفنایا نہیں چھپایا گیا ہے ایک قبر سے چھپا کے ایک جملہ مولا علی آکھیا ہے تو پیر اکمل شاہ جی ذاکر سے شان جی میں وہ جملہ پورا نہیں پڑھنا میری مرشد آدیاں اپنے پتر نو معاف کرے دے میں ادھا جملہ پڑھ کے ادھا جملہ اپنے اندر رکھ کے تے انج کن لانا ہے کتھوں ہائے آئیے تے کتھے امام حسین دے پتر بیٹھے نے آپ ہی دسن گے اینڈ چھپا کے نہ کور چے دوسرے ہاتھ صدقے جمع اللہ تو لکھت رحم کرے دوسرے ہاتھ سے روزہ رسول کی طرف اشارہ کر کے چیخ مار کے علی کہتا ہے یا رسول اللہ میں پوری زندگی آپ کی ہر امانت کی حفاظت کرتا رہا میں بسم جی شاہ جی بسم اللہ کرا میں کیا سنا مدہ جملہ کرنا ہے یا رسول اللہ معاف کیجئے گا میں آپ کی سمانت کی حفاظت یا رسول اللہ صدقے جاوا یا رسول اللہ آپ کے صبر کے حکم علی کو کھا گئے اور پتہ ہی نہ لگتا شیعو پانچتن دی قسمیں پتہ ہی نہ چلتا کتنا ظلم ہوا ہے بابا جی 2 گلہ کر رہے ہیں ادھے منٹ دیا اپنے ویر میں ممبر دے لگا ایک چونکہ مجلس سیدان دیئے انہیں مجلس سے پوری قناعت ہوندی سیدان دیئے لیکن ایک چبانی سید نے انہوں دی خواہش ہوندی ہے کہ ممبر تے مسیح پڑھا جائے ایک جڑے سید نے یہ ساڑھ کو فضائل سننے ہوندے یہ ساڑھ تو کئی گنا چنگا فضائل آپ جان دینے یہ ہوندے نے اپنی دادی نو پرسا دینے واسے لو جی جننے غیر سید میری طرح کے جتنے سادات کے نوکر ہیں تو ساں ہائے کرنی ہے تو انہاں شاہن راضی کرنا ہے اے شاہ پھر اگوں حسین دی ماں راضی کرنے گے لو جی سارے ہائے کرا جے بابا جی 3 دکھ بیان کیے ہیں مصطفیٰ کی بیٹی نے اپنے بابا کی قبر پہ اے چولی چکی ہے سیدہ دے نوکر نے اے چولی چکی ایک واری سارے آمین آکھا جے اللہ کرے جدوں تی اپنے پیور نو دکھ سنائے تے پیور نو سنائے قبر نو نہ سنائے میں تو اڈی ہائے تو سب کے جانا میں بڑی جلدی پکار دے ادھے مجھے ممبر چل لگا جے جڑی سونی ہائے کی نا انج آخر تک سارے ہائے کرن گے سینے دے ہتھ لگے تو میں سلام کر دوں گا انج بابا دی قبر تے آئیے تے ذاکر صاحب 3 گلاں کیتیاں نے یہ میں آرام نہ گلاں کر رہی ہیں تے انہاں شاموں نو گلاں ہوندیاں نے پر انہاں پھر بھی اچھی رو پانا ہے انج کر کے بی بی آ کے نا گلی قبر یعنی تازی قبر کو دیکھ کے نا بھی کہتے بابا ایک دربار تھا نا جہاں میں جاتی تھی اور آپ کھڑے ہو جاتے تھے بابا تیری نبوت کی قسم وہی دربار تھا لوگ بیٹھے رہے بطور کھڑے اور میں تو اڈی ہائے تو صدقے جانا میں تو اڈی ہائے صدقے شاہ جی اگلا فکر رکھا مولا پانچ بہت آنو صحت تندرستی لمبی زندگی دے تسی اس عمر چ بیٹھ کے محنت بھی سن دیو تو روندے بھی ہو نال ذاکر دا ساتھ بھی دیندے ہو تو اڈے خون دی مجبوری ہے نا ظاہر ہے تو اڈا اپنا گھر جو ہویا شاہ جی اگلا فکر رکھا بی بی آکھیا بابا ایک دروازہ تھا نا شاہ جی دل کہتا پنجابی جاکھا بابا ایک بوہا سی نا جتھے کھلو کے آیتاں پڑھنا تے اجازتاں منگدا سے آہو تیرے بعد وہ ساڑھ چھڑیا صدقے جان بابا تیرے بعد اسے آگ لگا دی گئی اور آگے میں ہر سید اور اپنی ہر پاک مرشدادی سے معافی مانگ کے فکر کہنے لگا ہوں بی بی رو کہتے ایسا جملہ کیا تو میں کیا اور قبر میں نبی باوجی تڑپا سیدوں کا نانا تڑپا ماما اترا اور کھل کے رویا محمد جب بی بی کہا بابا جب بھی میں آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا ہاتھ پکڑتے ہیں نا اسے بوسہ دے کے کبھی دائیں آنکھ میں کبھی بائیں آنکھ میں ہاں زہرا میں تیری رسالت کی قسم تیرے بعد لوگوں نے وہ ہاتھ توڑ دیا ہے بابا اب زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی شاہ جی اکمل شاہ جی آپ کی پاک جد کی قسم کبھی پتہ نہ چلتا حسین کی ماں پہ کتنا ظلم ہوا ہے ذیشان ذاکر اگر وہ خط نہ ملتا جو ایک مدینہ آخری جملہ جو ایک مدینے کے بندے نے حسن بھائی شام کی طرف لکھا تے بابا جی انہیں 4-5 لینا لکھیاں نے میں چونکہ ماڑی ماڑی عربی جاننا بابا جی مدرسے پڑھنے دے تو میں ادھی لین پڑھاں گا اگلی نہیں پوری پڑھ سکتا کیونکہ ایتھے کوئی سید آئے او کھلو کے پڑھے میں سیدہ نوکر میری اوقات ہی نہیں کہ میں اگلی سطر پڑھا ادھی پڑھاں گا وہ ذیشان پانچتن دی قسمیں غازی دے علم دی قسمیں اکمل شاہ جی معاف کرا جے تو ساکھنا چنگا پلا پڑھ دا سی پیا کی لوڑ سی ایڈا سخت پڑھن دی جے چھپاواں تے غدار ہونا وہ دی پہلی لین تے لکھیا سی وہ اندہ ہے میں اپنی جوانی دا زور لا کے اتنے زور سے بطول کو تماچا بابا جی پتر نے معاف کرنا جی بسم اللہ کہتا صدقے جانا پورا جملہ کرنا جملہ پورا کرنا کہتا ہے اتنے زور سے میں نے تماچا مارا میرے تماچے کے بعد کتنی دیر تک بطول کو نظر کچھ نہیں آتا تھا وہ اندہ پھر اگلی گل کر اندہ 36 بدماش دروازے کو باہر سے دھکا دے رہے تھے
اکیلی زہرا اندر سے دروازہ روکے ہوئے تھی. اندر پھر کہتا ہے میں نے 3 مرتبہ کہا بطول دروازہ چھوڑ دے, ہم علی کو لیے بغیر نہیں جائیں گے. کہتا جب 3 مرتبہ کہا نا, بطول نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے میں ابو الحسن کو نہیں جانے دوں گی. کہتا پھر میرا قد شادی بڑا تھا. کہتا میں نے اوپر سے دیکھا, مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا, اے جے خاطر دی اگلی سطح پہ اس کو نہیں پڑھنا. کہتا فاخذت صوت قنفذ, میں نے قنفذ کے ہاتھ سے تازیانہ لیا. فضربت الى جدیہا, میں نے بطول کے ہاتھوں پہ تازیانے مارنے شروع کیے. شادی کہتا ہے بطول کا ہاتھ پھٹا لیکن سیدہ نے دروازہ نہیں چھوڑا. اور سیدوں معاف کر دیا. کہتا پھر میں نے گرج کے کہا اگر زہرا نہیں ہٹتی تو دروازے کو آگ لگا دو. کہتا جب آدھا دروازہ چل چکا, حضرت علامہ باقر گنجوی آل اللہ درجاتہ ہی بہت لکھتے ہیں جب آدھے سے زیادہ دروازہ جل چکا, زہرا کا دروازہ پورا لکڑی کا نہیں تھا, درمیان میں 2 لوہے کی سلاخیں تھی. کہتا جب آدھا دروازہ جل چکا تو انفذ ملعون پہ اللہ لعنت کرے, اس نے دائیں ٹانگ سے دروازہ گرایا اور جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی کے اوپر ہے. اور میری ماں بہنوں وہ لوہے کی سلاخیں زہرا کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی. آواز آئی فضا اور جلدی آ, اور میرا بیٹا مارا گیا.